کل رات ناصر کو اس کی اس بیماری سے آزاد کر دیا جو اسے لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔ اب وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر پائے گا۔ معید او تیری کی، تو نے تو میدان ہی مار لیا، مگر کمینے تو نے یہ سب کیا کب؟ میں تو تیرے ساتھ ہی تھا ہسپتال میں، پھر تو کب گیا؟ شیرو بتاتا ہوں۔ تجھے یاد ہے جب تو سو گیا تھا، میں ڈاکٹر روحی سے باتیں کر رہا تھا؟ معید ہاں، بس اسی کے تھوڑی دیر بعد رات 12 بجے گاما بھائی اپنے دوست کو لے کر آ گئے تھے، اور پھر ناصر والا سین۔ شیرو ڈاکٹر روحی پلیز میری یہ پٹیاں ہٹا دیجئے، ورنہ یہ میری پہچان کروا دیں گی اگر میں کسی فوٹیج میں دکھا تو۔ ڈاکٹر روحی کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا کیا؟ تمہارے زخم کہیں پھر سے کھل گئے تو؟ شیرو دیکھیں یہ جنگ میری ہے تو مجھے ہی لڑنی ہوگی، اس لیے تو میں نے آج یہاں رکنا قبول کیا تھا۔ ابھی جلدی کیجئے۔ ڈاکٹر روحی نے میرے سر سے پٹیاں ہٹا دیں اور مجھے ایک پین کلر انجیکشن بھی لگا دیا کہ کہیں درد نہ ہونے لگے زیادہ۔ اس کے بعد مجھے ناصر کو لگانے والا انجیکشن دیتے ہوئے انہوں نے مجھے لگانے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ ہسپتال میں بھی CCTV کیمرے لگے تھے، تو ڈاکٹر روحی نے خود مجھے کیمروں سے بچاتے ہوئے پیچھے کے راستے سے باہر نکال دیا، جہاں گاما بھائی میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں سے میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ ناصر کہاں ہے یہ میں نے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب ہم اس جگہ پہنچے جو شہر سے باہر ایک بڑا سا فارم ہاؤس تھا۔ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ اور کیمرے لگے تھے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے ہم تینوں نے اپنا منہ اور سر پر اچھے طریقے سے کپڑا باندھ کر چھپا لیا اور ایک دوسری دیوار کو کودنے اندر چلے گئے۔ ایک سائیڈ میں بجلی کے کنیکشن وغیرہ کا باکس لگا تھا، جہاں سے گاما بھائی نے فیوز نکال دیا اور ہم پیچھے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر گھس گئے۔ اندر مکمل پوری خاموشی تھی اور اندھیرا تھا، بس 2 کمروں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ UPS سے چلنے والی ہوگی شاید۔ میں نے پہلے والا روم چیک کیا تو وہاں ناصر کا دوست اشرف لیٹا تھا اور ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے دوسرا روم دیکھا تو وہاں بھی ایک لڑکی پڑی تھی۔ کمروں میں پڑی سبھی بوتلیں دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ نشے میں سوئے ہیں، مگر ناصر مجھے وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر جاتی سیڑھیوں سے مجھے لگا کہ وہ اوپر ہوگا شاید۔ جیسے ہی ہم اوپر جانے لگے تو میری نظر ہال میں پڑے صوفے پر پڑی جہاں کوئی لیٹا ہوا تھا۔ پاس جا کر چیک کیا تو یہ ناصر ہی تھا۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک بوتل نیچے گری پڑی تھی۔ ناصر کو دیکھ کر میرا غصہ سر پر چڑھ گیا۔ میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے نشے میں دھت دیکھ کر ایک بار کے لیے میں رک گیا۔ جو انسان ہوش میں ہی نہ ہو اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی، بس اس لیے میں وہیں رک گیا۔ پھر میرے دماغ میں آیا کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے چپ چاپ وہ انجیکشن اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اتنا ٹن تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ انجیکشن لگانے کے بعد میں نے گاما بھائی کو چلنے کو کہا تو وہ مجھ سے غصہ ہونے لگے۔ گاما بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو بھائی؟ یہی ہے نا وہ، چل اس کی بڑی پسلی توڑتے ہیں، اس کا بھی وہی حال کرتے ہیں جو اس کے ساتھیوں کا کیا تھا۔ شیرو نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی مرے ہوئے کو کیا مارنا۔ رہی بات سزا کی تو وہ ابھی میں نے اسے دے دی ہے۔ گاما بھائی میں سمجھا نہیں۔ شیرو بھائی ابھی جو انجیکشن میں نے لگایا ہے وہ آدمی کو نہ مرد بنا
دیتا ہے، اب یہ کمینہ کسی کے ساتھ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ گاما بھائی سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ شیرو: ہاں بھائی، رہی بات اس کی ٹھکائی کی تو جب یہ ہوش میں مجھ سے ٹکرائے گا تو حساب برابر کر لیں گے، اس کے بعد ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ گاما بھائی مجھے ہسپتال کے پیچھے اتار کر چلے گئے، جہاں سے ڈاکٹر روحی مجھے اسی طرح سے اندر لے گئیں اور پھر سے میری پٹی کر دی۔ شیرو: یہ تھا سارا قصہ؟ معید: او تیری، مان گئی یار، تو نے تو سارا کام ہی ختم کر دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اب کمینہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ فراز: صبح جب وہ ہوش میں آئے گا تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ شیرو: بس یار، ایک غلطی ہو گئی، اب جس سے اس کی شادی ہوگی وہ بیچاری کیا کرے گی؟ معید: اب تو نے کیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ ہا ہا ہا۔ ہم تینوں ایسے ہی ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے اور بعد میں صبا کے ساتھ صابرہ خالہ بھی میرا حال چال پوچھنے آئیں۔ زرینہ خالہ سے فون پر بات ہوئی۔ فراز: میری بائک گھر چھوڑ گیا تھا، میں ابھی بائک چلانے کے قابل نہیں تھا تو اس لیے میں گھر پر ہی رہا، مگر اب حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی تھی۔ یہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ اگلے دن صبح میں بہتر محسوس کر رہا تھا تو کالج جانے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ معید بھی اتنے دنوں سے نہیں گیا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کالج کے لیے نکل گئے۔ مناہل کی موم بھی گھر پر آ چکی تھیں اور اس کی بھابھی ان کا خیال رکھ رہی تھیں، تو وہ بھی آج کالج جا رہی تھی ہمارے ساتھ۔ مناہل سے پہلے بھی میری بات ہو چکی تھی معید کے ذریعے، تو وہی نارمل بات چیت کرتے ہم کالج پہنچ گئے۔ کالج میں ہی رحیلہ باجی، زینت اور مہرین مجھے مل گئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش بھی تھیں اور حیران بھی کہ مجھے ابھی اور ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ خیر، ہم جب کلاس میں گئے تو کائنات میڈم نے مجھے کلاس سے بنا بتائے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے خوب رگڑا، مگر سر پر لگی پٹی اپنے آپ میں گواہ تھی۔ کائنات میڈم، اتنے دن سے کہاں غائب تھے تم؟ یہ چوٹ کہاں سے لگوا کر آئے ہو؟ مار پیٹ کرنے کا شوق ہے تو پڑھائی چھوڑ دو۔ معید کائنات میڈم کی بات کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہونے ہی لگا تھا، میں نے اسے روک دیا، مگر کائنات میڈم اتنے سے کہاں رکنے والی تھیں۔ اسے بھی پتہ تھا کہ پولیس میرے بارے میں پوچھتے ہوئے آئی تھی، مگر اس کے بعد کیا ہوا یا پرنسپل سر کی کیا بات ہوئی وہ اسے نہیں پتہ تھی۔ کائنات میڈم مجھے پرنسپل سر کے پاس لے گئی۔ پرنسپل سر کے آفس میں ہمیشہ کی طرح اس وقت پروفیسر رفیق بھی بیٹھے تھے۔ میں نے جاتے ہی دونوں کو آداب کیا۔ پرنسپل: کہیے میڈم، کیا بات ہے؟ کائنات میڈم: سر، یہ لڑکا روزانہ غیر حاضر رہتا ہے اور نہایت ہی غیر ذمہ دار ہے، لڑائی جھگڑے میں لگا ہوا ہے جس سے کالج کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ اب تو اس کی وجہ سے پولیس بھی کالج آنے لگی ہے۔ پرنسپل: آپ سے کس نے کہا کہ پولیس اس کی وجہ سے کالج میں آئی ہے؟ کائنات میڈم: وہ سر، سب لوگ اس بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پرنسپل: سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے میڈم، کیا یہ اسٹڈی پر دھیان نہیں دے رہا؟ اگر ایسا ہے تو میں ایکشن لوں گا۔ کیا رزلٹ تھا اس کا، تھوڑا بتائیں مجھے۔ کائنات میڈم کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی۔ کائنات میڈم: وہ سر، رپورٹ تو اس وقت میرے پاس نہیں، میں ایسے بتا نہیں پاؤں گی۔ پرنسپل: شیرو، تمہیں تو پتہ ہوگا رزلٹ اپنا۔ شیرو: جی سر۔ پرنسپل: کتنے % مارکس ملے؟ شیرو: تقریباً 82 سے 85%۔ میرے جواب پر کائنات میڈم کو تو جیسے اور مرچیں لگ گئیں، لیکن پرنسپل نے بات ختم کرتے ہوئے کہا: پرنسپل میڈم، شیرو ہمارے کالج کا نام روشن کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے، مجھے یقین ہے یہ اسپورٹس اور اسٹڈی دونوں میں اچھا پرفارمنس کرے گا۔
अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई कमी रह जाती है तो क्या हम इतना टॉलरेट नहीं कर सकते? कायनात मैडम, जी सर। प्रिंसिपल, आप जा सकती हैं, आपकी क्लास चल रही है। रफ़ीक और शेरू, तुम यहीं रुको। कायनात के पास कहने को कुछ था नहीं तो जल्दी से वापस चली गई। मगर प्रिंसिपल सर ने मुझे क्यों रोका ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों रोका है? शेरू, जी नहीं सर। प्रिंसिपल, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे पता नहीं है। कॉलेज टूर से लड़की का किडनैप हुआ जो तुम्हारी कज़न है। रोज़ीना के किडनैप में तुम्हारा नाम आना और पुलिस का तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आना, ये सब क्या है? और क्या ये चोटें भी तुम्हें वहीं से लगी हैं? शेरू, जी सर। प्रिंसिपल, डरो नहीं, हम तुम्हारी कज़न से पहले बात कर चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि उसे भी पूरी बात पता नहीं जो तुम्हें पता होगी। प्रोफेसर रफ़ीक, बेफ़िक्र रहो शेरू, हमारे सिवा कोई नहीं है यहाँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें शक तो है, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं हम। शेरू, सर मुझे किसी ने खबर दी थी कि महरीन का किडनैप होने वाला है। मैं उसे बचाने के लिए पीछे गया था। नेटवर्क ना होने की वजह से किसी से बात नहीं हो पा रही, वरना शायद ऐसा ना होता। मैं जब वहाँ पहुँचा तो महरीन को उठाकर ले जा चुके थे। अगर वहाँ पर हमारी नज़र उन गाड़ियों पर ना पड़ती और वो चेक पोस्ट वालों ने हमें ना बताया होता तो शायद मैं महरीन को बचा ना पाता। हैरानी तो मुझे इस बात पर थी कि वहाँ तो रोज़ीना भी मौजूद थी और उसके साथ भी वही सब वो लोग करने वाले थे। प्रोफेसर रफ़ीक, कौन लोग? और उन्होंने ये सब क्यों किया? क्या दुश्मनी है उनकी तुम्हारे साथ और तुम्हें बताया किसी ने? शेरू, सर वो लोग हमारे कॉलेज से नहीं थे। मेरी मदद जिसने की मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। रही बात दुश्मनी की तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। प्रोफेसर रफ़ीक, तो तुम नहीं बताओगे? वैसे इतना तो हम समझते हैं कि इसके पीछे कौन है, पर सीधा सीधा वो शामिल नहीं था, इसलिए उसे कुछ कह नहीं पाएंगे। रोज़ीना वहाँ कैसे पहुँची और इतनी सफाई से कोई इतने लोगों में से कैसे किसी को ले जा सकता है और किसी को पता तक नहीं लगता? मुझे लगता है किसी ने मदद की है उन लोगों की, शायद स्टाफ में से, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहरहाल मैं चाहता हूँ तुम होशियार रहो। प्रिंसिपल, रोज़ीना अभी तक कॉलेज नहीं आई है, मगर हमें पता है वो महफूज है और घर पर है। उसने खुद हमें फ़ोन पर बताया है। पुलिस का यहाँ आना गलत था और बिला वजह तुम्हें फंसाया जा रहा था। मैंने आईजी साहब से बात कर ली है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर मुझे भी लगता है कि तुम्हें होशियार रहना चाहिए और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचो। अब तुम भी जा सकते हो, और हाँ, ज़रा अपनी टीचर का भी मान रख लिया करो। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं, पर वो टीचर हैं, तो कोशिश करो ऐसी सिचुएशन ना ही बने कि यहाँ तक आना पड़े। शेरू, जी मैं ख़्याल रखूँगा सर, थैंक यू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोज़ में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।